اسٹیپ نمبر 3 جو کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے پروسیس میں ہوتا ہے، جب آپ نے ویژن اپنی سیٹ کر لی، اسٹیبلش کر لی، اس کو ڈیفائن کر لیا، اس کے بعد اس ویژن کو آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا. یو ہیو بین ریئلی گڈ ان سیلنگ یور ویژن. پیپل ناؤ نو واٹ از یور ویژن اینڈ دے آر موٹیویٹ انف ٹو جسٹ ورک ٹورڈز دا امپلیمنٹیشن آف یور ویژن. سو آٹومیٹیکلی تھرڈ اسٹیپ ول بی کہ آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرنا شروع کرنا ہے. ویژن کو خالی لکھ دینا، کمیونیکیٹ کر دینا کافی نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. مین پرپز آپ کا کیا ہے کہ اٹ نیڈس ٹو بیکم ریالٹی. اٹ نیڈس ٹو دین اسٹارٹ ریفلیکٹنگ ان ایکشن. اور جب آپ کو ایکشن کے تحت اس پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ایکچوئل ٹرانسفارمیشن کا پروسیس وہاں سے شروع ہوتا ہے، جو آبویسلی آپ نے اس کی ایک ہوم ورک پہلے کر لیا. بیکاز وہ چیزیں جو کہ آبویسلی نظر نہیں آتی، جو آبویس نہیں ہیں، جو فزیکلی نظر نہیں آ رہی، جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، جو ویلیو سسٹم ہے، جو آپ کا اسپریچول سسٹم ہے، اس پہ جب آپ نے یہ ایمان پیدا کر دیا کہ یہ ویژن میں حقیقت ہے، اس میں سچائی ہے، لوگوں میں اس کو آپس میں انٹر لنکنگ آپ نے کر دی، اس میں آپ نے کامن گراؤنڈز کو دیکھ لیا اور لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کر دیا، تو اس کے بعد آپ نے پہلے 2 سٹیپس کو جب پوری طرح سے کر لیا تو باقی کے سٹیپس نسبتاً آپ کے لیے کنوینینٹ ہوں گے، اگرچہ ان میں سے کسی کو بھی آپ اگنور یا اوور لک نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک سٹیپ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. تو سٹیپ نمبر 3 پہ آپ ڈلیوری آف ویژن پہ یو اسٹارٹ ڈائریکٹلی ورکنگ آن دیٹ ناؤ، اور اس میں آپ نے اس کو ریالٹی بنانے کی کوشش کرنی ہے. So what do? You start working on the project management. پروجیکٹ مینجمنٹ وہ انٹائر ایک اسکیم آف ورکس ہے، ایک پلان ہوتا ہے جس میں کہ آپ بگننگ سے لے کے اینڈ تک سارے کے سارے پروسیجرز کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں مینجمنٹ کے سارے رولز آ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اب لیڈرشپ کا اگرچہ ٹرانسفارمیشنل ہے لیکن اس میں مینیجریل بہت سارے ایک اسپیکٹس انکلوسیو ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے وہ لیڈر ڈائریکٹ خود نہیں بھی کر رہے تو ان کے ساتھ وہ ٹیم ممبرز شامل ہوتے ہیں، جس میں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو ڈیفائن کرنا اور بنانے کی بہت اچھی اسٹرانگ صلاحیت موجود ہوتی ہے. سو اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ. نمبر 2 از چینج مینجمنٹ. آپ یاد رکھیے کہ ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے آپ کا مین انٹینشن کیا ہے؟ یو آر برنگنگ اے چینج. چینج چاہے کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو، اس میں سرٹن ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ اگر صحیح طرح ہینڈل نہیں کیے جائیں تو وہ سارا کا سارا پروسیجر یا سارا کا سارا مقصد کولیپس ہو سکتا ہے. ہر طرح کی تبدیلی کے ساتھ چاہے کتنی ہی ایکسائٹمنٹ والا ایکسپیرینس کیوں نہ ہو، اس میں انگزائٹی آٹومیٹیکلی آتی ہی آتی ہے. فار ایگزامپل تھنک اباؤٹ ہیونگ اے نیو جاب، یا ایک پروموشن ہوتی ہے کسی انسان کی اور اس میں وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے نئے رول پہ جب جاتے ہیں تو یو آر آلویز اینکشیس اینڈ لٹل بٹ اسٹریسڈ کہ اس میں آپ کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے. سو ایٹ دیٹ ٹائم ہاؤ ٹو ہینڈل ود دیٹ کائنڈ آف سلائٹلی نیگیٹو تھاٹس، وہ اس کو آپ نے چینج مینجمنٹ کے پروسیس میں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. Then you need to communicate each person's and each team member's roles, responsibilities بہت clearly تاکہ everybody knows کہ میرا کیا ٹاسک ہے، کیا رولز ہے. آپ نے ان کو smart goals دینے ہیں، یعنی specific, measurable, accurate, realistic and timed، جس میں کہ آپ انہیں یہ نہیں کہیں کہ اوپن اینڈڈنیس کے ساتھ چھوڑ دیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دے آر آل ورکنگ ایز اے ٹیم، سو ایوری بڈی شوڈ ہیو اسمارٹ گولز ان ہینڈ، جس کو کہ وہ ٹائم کے حساب سے ریئلسٹکلی بھی ان کے لیے پاسبل ہو اس کو اچیو کرنا، ایکوریٹ ہوں، میئریبل ہوں ان کی پرفارمنس، وہ آپ دیں. اور اس میں آپ جب یہ گولز دے رہے ہیں تو اس میں کچھ شارٹ ٹرم بھی اچیومنٹس کے آپ مائل سٹونز رکھیں، جہاں پر کہ آپ ان کی اچیومنٹس کو شارٹ ٹرم گولز کے تحت وہ اچیو کرتے جائیں، اور ان کو اس پوائنٹ پہ آپ کو سیلیبریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. دس سیلیبریشن کین بی آف اینی ایکسٹینٹ. آپ انہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تھوڑی تھوڑی اچیومنٹ سے ان میں انکریجمنٹ، ان میں ایک پیشن قائم رہے گا کہ یس آئی could do it, yes I could reach to this point, and if I could reach to this point now I can go to the next level too. So اس میں آپ اس طرح سے انہیں موٹیویشن رکھیں گے اور ان کو انوالو کر کے رکھیں گے. یوز مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو اسٹائلس، جس کے اندر کے آپ لنک کریں گے شارٹ ٹرم اچیومنٹس کو لانگ ٹرم پلانڈ جو آپ کے آبجیکٹیوز اور گولس ہیں ان کے ساتھ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یو شوڈ آلویز ریمبر دیٹ یو شوڈ ریمین ویزیبل. آپ کو اپنی ٹیم میں ویزیبل رہنا چاہیے، آپ کو مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ کرنی چاہیے، بیکاز ریمبر دیٹ یو آر اے سورس آف انسپریشن فار دیم اینڈ یو آر دیٹ میگنیٹک فورس which is keeping all of them together towards the accomplishment of that vision.